ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرے محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، مجھے آج جس موضوع پر ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے وہ ہے عظمت قرآن. حضرات، قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے جو کہ دنیا کی تمام کتابوں میں ایک افضل ترین کتاب ہے. وہ عظیم الشان کتاب جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. حضرات گرامی قدر، میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس مہینے میں نازل ہوا. وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان تمام زبانوں سے افضل. نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں سے افضل. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جس ہستی پر نازل ہوا وہ ہستی تمام ہستیوں سے افضل. جس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا وہ فرشتہ تمام فرشتوں سے افضل. حضرات گرامی قدر، میں آپ کو بتلا دوں یہ وہ کتاب ہے جس ذات کی طرف سے نازل ہوئی وہ ذات تمام ذاتوں سے افضل. جس نبی پر نازل ہوئی وہ نبی تمام نبیوں سے افضل. حضرات گرامی قدر، یہ وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اللہ رب العالمین سرفراز فرمائے گا، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل فرمائے گا. یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. میں نہیں کہتا کہ الف لام ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. یہ 3 حروفوں سے مرکب ہے، یعنی پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملے گی. یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے بارے میں آقا دو جہان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے وعن عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں قیامت والا دن کہا جائے گا حافظ قرآن سے اس آدمی سے کہا جائے گا جس نے دنیا میں اس کتاب کے لیے اپنی نیند قربان کی تھی. اس آدمی سے کہا جائے گا جس نے اس دنیا میں قرآن کو محبت سے پڑھا تھا،
قرآن کے لیے اپنی راتوں کو قربان کیا تھا، اس آدمی سے کہا جائے گا اے میرے بندے، جس طرح تو دنیا میں قرآن کو محبت سے پڑھا کرتا تھا، جس طرح تو دنیا میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، جس طرح تو دنیا میں قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، آج بھی ترتیل کے ساتھ پڑھتا جا اور جنت کے بالا خانوں میں چڑھتا جا۔ جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی وہی تیرا مقام ہے۔ یہی ایک آرزو ہے کہ عام ہو جائے تعلیم قرآن، یہی ایک آرزو ہے کہ عام ہو جائے تعلیم قرآن، ہر ایک پرچم سے اونچا ہو جائے پرچم اسلام۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے زکریا دورانی بھائی، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے کلام قرآن مجید کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محترم بھائیو، یہ وہ کتاب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو بلند درجات عطا کیے، کہ وہ کتاب کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کہ وہ کتاب کہ رب باری تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ الغرض اس کتاب کے بارے میں جتنا بیان کروں اتنا کم ہے، شاید الفاظ تو ختم ہو جائیں گے، میری سانسیں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کتاب کی جو عظمت اور جو رفعت ہے وہ کبھی ختم ہو سکتی نہیں۔ محترم بھائیو، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو سیکھنے اور سکھانے والے دونوں ہی اللہ کے ہاں اجر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب اس سے بڑھ کر اور بات کیا رہ جاتی ہے؟ ایک طرف تو ایک بندہ پی ایچ ڈی بھی کر لے، ایک طرف وہ سائنس کی بڑی بڑی ڈگریاں لے لے، ایک طرف تو ایم اے اور پتہ نہیں کون کون سی ڈگری لے لے، لیکن دوسری طرف حافظ قرآن کی ڈگری ہاتھ میں ہوگی تو تب یہ کریڈٹ ملے گا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، رب باری تعالیٰ میدان حشر میں بھی یہی سزا ہوگی کہ آج حشر کے دن جب حشر برپا ہوگا، قیامت برپا ہوگی، پوری کی پوری انسانیت اکٹھی ہوگی، وہاں پر بھی اگر کسی کو مقام ملے گا، مرتبہ ملے گا، تو وہ حافظ قرآن کو ملے گا۔ تو محترم بھائیو، طالب علم حضرات ہیں، اور میں بذات خود طالب علم آپ سے ایک نصیحت بھی کروں گا کہ اس قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں ایک چیز بڑی معنی رکھتی ہے، اور وہ ہے ادب۔ وہ کیا ہے؟ ادب ہے۔ اور وہ ادب قرآن کا بھی کرنا ہے، وہ ادب حدیث کا بھی کرنا ہے، وہ ادب اساتذہ کا بھی کرنا ہے، وہ ادب مدرسے کا بھی کرنا ہے، وہ ادب اس مسجد کا بھی کرنا ہے، وہ ادب اس پھٹی کا بھی کرنا ہے جہاں پر آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اس قالین کا بھی کرنا ہے جہاں پر آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ جب آپ میں ادب آ جائے گا، جب آپ کے اندر یہ ذوق آ جائے گا، تب جا کر قرآن آپ پہ اثر کرنے لگ جائے گا، تب جا کر قرآن آپ کے دلوں پر اثر ہوگا، اثر انداز ہو جائے گا، اور آپ صحیح معنوں میں قرآن والے بن جائیں گے۔ قرآن والے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کے دل منور ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ اور یہاں پر ایک بات سر محفل یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں، اس ملک پاکستان میں، بلکہ یہ کہنا بجا نہ ہوگا کہ پوری دنیا میں یہ ایک بڑا دھوکہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس موجود عہدوں پر وہ لوگ موجود ہیں جو ان عہدوں کے اہل نہیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا تھا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے پر رکھو۔ اور اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا نا، اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ، کہ جب آپ کسی معزز بندے کو، جب آپ کسی تمیزدار کو، جب آپ کسی اچھے اخلاق والے کو ادب کی نگاہ سے دیکھیں گے، ادب کے ساتھ بلائیں گے، تمیز کے ساتھ بات کریں گے، ملکتہ ہو، تو گویا آپ اس کے بادشاہ بن جائیں گے۔ اور وہ بادشاہ کیسے بنیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، جب کسی کے ساتھ ادب کے ساتھ گفتگو کی جائے، پیار کے ساتھ گفتگو کی جائے، اگر آگے والا بھی معزز ہوگا تو گویا آپ نے اس کو خرید لیا، وہ بھی آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی وہ شاعر کہتا ہے اذا
اکرمت اللئیم تمردا، جب آپ کسی کمینے شخص کی، بے غیرت شخص کی آپ عزت کریں گے تمردا، تو وہ بدلے میں سرکش ہو جائے گا۔ ایک اور عربی دانشور اٹھا اور وہ کہنے لگا وَمَن يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ فِي غَيْرِ أَهْلِ، کہ جو بندہ بھی نیکی اس بندے کے ساتھ کر دے جو اس کا اہلکار نہیں ہے، فَحَمْدُهُ ذَمًّا عَلَيْهِ، تو اس کی تعریف اس پر مذمت بن جاتی ہے۔ تو میرا یہ بات اور یہ شعر کہنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اپنی اساتذہ کا، اپنی جگہ کا، اپنے قرآن کا ادب کیجئے، کیونکہ ادب کے بغیر آپ تعلیم نہیں پا سکتے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔